ایک وقت آئے گا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے گا. اس میں ایک بہت بڑی علامت کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جو پہلی ہولناکی ہوگی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی قیامت کے جو آثار شروع ہو جائیں گے تو یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. یعنی اس آیت میں اصل میں یہ طرز اختیار کیا گیا ہے کلام اللہ میں کہ لوگ دنیا میں مست ہیں، غفلت میں ہیں. پیغمبر جب دنیا میں آئے تو ان کو فالو کیا، بالآخر پھر پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹتے چلے گئے تو اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا ہے نا، تو میں اس زمین کو بھی تباہ و برباد کروں گا، پوری زمین کو ہلاک کر دوں گا میں. لیکن اس ہلاکت کے آثار شروع کہاں سے ہوں گے؟ اس کے آثار میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے، ہر اونچی آڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یعنی آڑ کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر رکاوٹ آڑ ہی بنتی ہے، ورنہ میدانوں میں تو کھلے چلے جاتے ہیں. تو میدانوں میں تو وہ کھلے چلے آئیں گے، لیکن جہاں بھی آڑ ہوگی تو وہاں سے بھی تمہیں لگے گا کہ ایک بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے یاجوج اور ماجوج کا، جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں. اس پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ کہف میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے. حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے. ان کی صحیح لوکیشن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، زمین میں بہت زیادہ فساد مچائیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں اور حق وعدہ وہ قریب آ چکا. یعنی اس قیامت کے دن کی اللہ منظر کشی کر رہے ہیں، اس کو ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ دیکھو وہ وعدہ قریب آ گیا تمہارے. فَإِذَا، کیونکہ یاجوج ماجوج جب ظاہر ہوں گے تو اس کے تو بہت قریبی، بہت ہی کچھ وقت کے بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اور کہیں گے یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا، ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں. آج دیکھ لینا انسان پیغمبروں کی تعلیمات کو تو ویلیو دے ہی نہیں رہا ہے، بس ترقی اور معاشی ترقی اور سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اور حقوق ایک دوسرے کے اور جانوروں کے حقوق اور گدھے گھوڑوں کے حقوق، اسی پر پوری انسانیت گھوم رہی ہے. جس خدا نے پیدا کیا اس کو ڈکشنری سے نکال دیا. تو اللہ کہتے ہیں جب قیامت دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا ویلنا، ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں. بل کننا ظالمین، بلکہ کہیں گے ہم تو ظالم تھے، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے تھا پھر بھی ہم نے نہیں سوچا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اب چونکہ مشرکین تو مشرک تھے، ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہمارے بھگوان اور ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے. ان کو اللہ نے الگ سے دھمکی دی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، فرمایا تم اور جو تمہارے معبود ہیں نا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے. احادیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں نا، اگرچہ ان میں حس نہیں ہوتی لیکن اللہ ان کو بھی مشرکین کے ساتھ آگ میں ڈال دے گا، مشرکین کا غم بڑھانے کے لیے، کہ جن معبودوں کو تم سمجھتے تھے کہ سفارش کریں گے، آج یہ بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں اس آگ میں. اللہ فرماتے ہیں انتم لہا واردون، تم سب اس میں جاؤ گے، یعنی ان بتوں کی عبادت کرنے والے بھی اور جو بت ہیں وہ بھی. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اللہ فرما رہے بتاؤ یہ اگر معبود ہوتے تو ما وردوہا، یہ خود جہنم میں کہاں جاتے. وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب عبادت کرنے والے اور معبود یہ سب ہمیشہ ہوں گے اس میں. لہم فیہا زفیر، اور ان کے لیے اس جہنم میں شور و چیخ و پکار ہوگی. وہم فیہا لا یسمعون، اتنا شور ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پائیں گے. دیکھیں قرآن مختلف موقع کے مختلف درجات کو بیان کرتا ہے، حالات کو. قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے جب بات کریں گے تو سنیں گے بھی. تو اس سے یہی مراد ہے کہ جہنم میں جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ عذاب میں تو چیخ و پکار میں کسی کی بات سنائی نہیں دے گی، لیکن ایک نوعیت کا عذاب پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات اللہ ایک دوسرے کو سنوائے گا تاکہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں. تو یہ مختلف موقعوں کے مختلف عذاب ہے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ان سب وہاں چیخیں گے پکاریں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس سے وہ ان کے پتھر کے بنے ہوئے بت مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا پکاریں گے. وہ معبود جو زندہ ہوں گے، جن میں شعور ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے لوگوں سے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. تو چیخ و پکار ان معبودوں کی ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کیا یا اپنی عبادت کی ترغیب دی.
ان الذین سبقت لہم من الحسنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا جی عیسیٰ ابن مریم کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم اور تمہارے جتنے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ لیکن بہت سے بزرگان دین ہیں، وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا، تو وہ بھی تو جھوٹے معبود تھے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت ہوئی، تو وہ بھی تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا نا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ہاں وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی ایک اچھا کلمہ لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ پہلے ہی سے اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے پہلے ہی جنت لکھی جا چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ نیک لوگ اس سے دور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا، لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو معبود بنا لیا۔ تو جو وہ لوگ جن کے بارے میں اچھی بات پہلے سبقت کر چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ لا يسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ہے جنت میں جانے کے بعد، کیونکہ حساب و کتاب میں جہنم کے پل سے ہر ایک کو گزارا جائے گا، اس میں تمام پیغمبر، تمام شہداء، کیونکہ وہ تو سورہ مریم میں اللہ نے بتا دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم کے پل پہ سے گزرے گا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو جہنم سے دور کر دیں گے، اور جہنم کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو چاہے گا ان کا دل، ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی۔ بڑی گھبراہٹ وہ ہوگی جو نفحہ اولا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، اس وقت بہت زیادہ خوف کا غلبہ ہوگا لوگوں پہ، اور سب اس خوف میں مبتلا ہوں گے، حساب و کتاب کا جو خوف ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی گھبراہٹ اور بڑی جو ایک نفخہ اولا ہے، یہ بھی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی۔ لیکن علماء نے لکھے اس سے بھی یہ مراد ہے کہ مستقل طور پہ غمزدہ کرنا، وقتی خوف تو ہر ایک کو ہوگا، قرآن سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اللہ نیک لوگوں سے اس خوف کو جلدی دور کر لیں گے۔ اور جو میدان حشر کا جو خوف ہے، جو حقیقی خوف ہے، جو لمبا خوف ہوگا، وہ صرف نافرمانوں کو ہوگا۔ لیکن قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدائی مرحلے میں سارے خوف زدہ ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے، ملاقاتوں کا مطلب مرحبا کہیں گے ان کو، ہَذَا يَوْمُكُمْ، اور ان کو خوشی سے فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کو، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے دستاویز کو لکھی ہوئی تحریر کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی اب اسی طرح لوٹا دیں گے۔ یعنی انسان حیران ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، میں آسمانوں کو لپیٹ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں کائنات تباہ کر دوں گا، تو یہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جیسے پہلی دفعہ کیا تو دوبارہ بھی کر دوں گا میں، میرے لیے کیا مشکل ہے یہ کام۔ وعدن علینا، اور یہ ہم پر وعدہ ہے۔ یہ کیسے چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں، یعنی انسان کہہ رہا ہے نہیں کچھ ہوگا، یہ سب ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وعدن علینا، میں کر کے دکھاؤں گا یہ۔ انا کننا فاعلین، پھر اللہ نے تاکید کی ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے، لہذا اللہ کو چیلنجز مت دو، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ اب مشرکین کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ صرف دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کو میں غلبہ دوں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی اللہ نے پہلے نصیحتیں دی، احکام بتائے، اور بتا دیا کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ زبور کا تذکرہ شاید اس لیے کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، اسی میں اللہ نے بتا دیا، اور اللہ نے زبور میں یہ وعدہ جو کیا تھا پورا کر کے بھی دکھایا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت اللہ نے پوری دنیا پہ قائم کر دی، تو اللہ فرماتے یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی۔ اور یہ حدیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ جیسے مسلمانوں کا نشأۃ اولا ہوا، اللہ نے اسلامی خلافت کو دنیا میں قائم کیا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اللہ دوبارہ کفر پہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ زمین کے وارث پھر اہل اسلام ہی بنیں گے۔ اور اگر ہم زمین سے مراد جنت کی زمین مراد لیتے ہیں پھر تو بالکل واضح بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ہم نے جو مضمون بیان کیا اس میں جو لوگ اللہ کی عبادت اور غلامی کرتے ہیں ان کے لیے پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو سمجھ میں بات نہیں آ سکتی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے آئے ہیں ہمارے لیے ٹینشن بن گئے ہیں،
ہم باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے، نہ کوئی جہنم کی بات تھی، نہ کوئی اور باتیں تھیں، تو وہ اشکال کرتے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، جنت میں جائیں، اپنی زندگی کو بھی سدھاریں، آخرت کو بھی سدھاریں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، زمین میں امن پیدا ہو۔ تو آپ رحمت کا ذریعہ ہیں، یہ نہیں مان کے آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت ہے، ان کو زحمت مت سمجھو۔ اب چونکہ اس سورت کا مضمون ہی توحید ہے، اس لیے خلاصے کے طور پر اللہ اس مضمون کو دہراتے ہیں، قل انما یوحی الیہ، اے نبی اب آپ خلاصے کے طور پر ان کو یہ بات بتا دیجئے، چونکہ میری جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنو گے اب بھی اتنا کچھ سننے کے بعد بھی؟ فإن تولوا، اے نبی اگر یہ اب بھی آپ کی باتوں سے اعراض کریں، پیٹھ پھیریں، فقل آذنتکم علی سوا، تو کہہ دیجئے میں نے برابر طور پہ تمہیں بتا دیا۔ یہ برابر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے صاف طور پہ، یہ محاورہ ہے، یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس طرح کی بات۔ تو ہم اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں صاف طور پر کھلے لفظوں میں اللہ کا پیغام سنا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب مجھے نہیں پتا، اقریب ام بعید ما توعدون، کہ جس عذاب کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور، کیونکہ بار بار نا وہ ایک ہی بات پہ اٹکتے تھے کہ پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، ڈیٹ بتائیں عذاب کی۔ تو اے نبی کہہ دیجئے میں نے پیغام پہنچا دیا، اب مجھے نہیں پتا عذاب جلدی آئے گا کہ دیر سے آئے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ جانتا ہے جہر والی بات بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا علم کامل ہے، تو جس کا علم کامل ہے اس کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، میرا علم کامل نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اور اللہ مجھے نہیں بتاتا کہ کب آئے گی، جتنا اللہ نے بتایا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ عذاب ٹال کیوں رہا ہے، اس لیے ٹال رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ، یا اس لیے ٹال رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دن نعمتیں مزید دینا چاہتا ہے۔ یعنی آزمائش تو یہ ہے کہ عذاب ٹلے گا تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں غور و فکر کا موقع ملے گا، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، عذاب فوراً آ گیا تو سارے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ تم پر رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مہلت دے رہا ہے، بہت سے ایمان لے آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا اور دنیا میں کچھ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی فتنۃ لکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو، کچھ کامیاب ہو جائیں کچھ ناکام ہو جائیں، اور متاع الی حین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو ان دونوں میں کون سا پہلو اللہ کے سامنے ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جسے یہ معلوم نہیں کہ عذاب ٹالنے کی ریزن کیا ہے، وہ عذاب کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے پوری صورت ان مشرکین کو سنائی، پورا توحید کے مضمون سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دلائل کی دنیا میں حجت تمام ہو گئی ہے، تو عملی دنیا میں حجت تمام کر دے، تو اسلام کو غلبہ دے دے، ان کو بتا دے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے نبی کے اس کلام کو ذکر کیا، قال رب احکم بالحق، نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی پریکٹیکلی عملاً فیصلہ کر دے۔ اور نبی یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، وربنا الرحمن، ہمارا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی تم جو اعتراضات کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو تو میں مدد اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں۔ تو یہ تسلی کے دو جملے ہیں جو اللہ کی طرف سے، کہ باقی اللہ نے عملی فیصلہ کیا، پھر بدر میں کیا، احد میں کیا، اور پھر خندق میں کیا، فتح مکہ میں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ دعائیں مانگتے آ رہے تھے۔ اس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ کر اور تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے۔ اور یہ بات آپ مشرکین کو بتا بھی دیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اور ہم تم جو ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو، ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو پلڑا بالآخر اسی کا بھاری رہے گا، فتح اور نصرت اسی کے مقدر میں آئے گی۔ یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت اہم مضامین کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ نیک اعمال پہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول ہیں، بستیوں کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں کرتے اللہ ان بستیوں کو، اور نام و نشان مٹ جاتا ہے ان بستیوں کا۔ اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پہلی علامت یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہوگا، وہ خود سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگی، بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ اور پھر آہستہ آہستہ قیامت کی علامتیں آئیں گی تو اہل کفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہمیں تو اس کی توقع ہی نہیں تھی۔
پھر اللہ ان مشرکین اور ان کے معبودوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا، اور ان معبودوں کو بچا لے گا جن کو ان کی مرضی کے بغیر معبود بنایا گیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور جو بزرگان دین قبروں میں لوگ ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیک لوگ ہی میری زمین کے وارث بنیں گے، لہذا کفر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے، بالآخر اللہ اہل اسلام کو غلبہ دے گا۔ اور اس میں ایک اہم ترین آیت یہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو، خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے، تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے، کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے۔ کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے۔ کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کے یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا پھر وہ، کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ وہ۔ ہر چیز میں ایسا نظام ہے۔ کچھوے کو ڈیفینس کا کیسا، ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا، بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں۔ اب عجیب نظام ہے، اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں، آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر، اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے، چہرہ بنا دیا ہے پورا، مچھلی اندر ہے، دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے، میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی، نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی۔ دیکھو پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا، سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے، اگلا ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے، زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے، تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے۔ ایک جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے، اس طرف ہے۔ یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے، اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے، وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے۔ یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی، اس نے، آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز۔ اس کو کیا پتا میری دم، وہ مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے، مچھلی کو نہیں پتا ہوگا۔ ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو، بھائی کھاتے بھی ہیں، بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں، تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے، ایک توازن قائم رہے، اس کائنات کا حسن برقرار رہے۔ لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے، تابع بنایا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا، وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہاں آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو، ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی۔ کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا۔ کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور۔ آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا، وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، چلو پتلی گلی سے نکلو، یہی کرے گا نا وہ۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی، ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں، اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ۔
کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ، چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے. تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت؟ کیا کریں؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا. ہندو یہ کام، وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو. افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں، بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے. میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ، اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ، اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے. کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ، وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے، اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ، جب پیو، جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو، فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے؟ میرے بھائی ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے، اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے، جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر، تیری صحت ہے، پانی پی رہا ہے تو، بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت نے. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں، کم وقت ہر وقت دکان میں، پان میں، گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے.
کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا, یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی, اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک, ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی آئے, ایک طاقتور آدمی آئے تو, اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو, جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضی ہوں, کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا, وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا, پھر ہمارا باپ ہے بس. ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو, ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا. ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر, ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی, اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی. اب کیا آ گیا بھائی, موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا, 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی, ہوش و سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے, آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے, تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کے زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا, ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں, انگلی پہ کر لو, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی, کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے, تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے, اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی, 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے, کھانے سے پرہیز کرنے والے. جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا, لڈو بھی چھوڑ دیں گے, جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو, روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو, نفلی روزہ, تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا. افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا, حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے, 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں, اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں, افطاری میں لوٹا رہا ہوں. صحت بھی اچھی ہوگی, اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے, وہ جو قرآن نے پیش کی ہے. یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں, بنائی ہیں کس نے, اللہ نے, اور وہ تمہارا محسن ہے, اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.